اگلا سوال ہے کہ کاروبار اور پروفیشنل زندگی میں اسلامی اصولوں کا نفاذ ایک چیلنج سمجھا جاتا ہے، آپ عملی طور پر یہ توازن کیسے قائم رکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو چیلنج سمجھا جاتا ہے جو، جی یہ حقیقت میں چیلنج نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے، جی اور یہ وقت کی ضرورت صرف مسلمانوں کو یا کسی حافظ کو نہیں ہے، پوری انسانیت کو ہے۔ 26 سال کے پروفیشنل لائف اور بزنس لائف کے بعد میں اس کنکلوژن تک پہنچا ہوں کہ پوری انسانیت اسے یوں سمجھ لیں کہ بالکل پکار کر چیخ کر چاہ رہی ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں اسلامک اصول سکھا دے۔ وہاں پر لفظ اسلامک ورڈ نہیں آتا، لیکن وہ چاہتے یہی ہیں۔ میں یہ اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میں نے کنسٹرکشن کمپنی کو بحیثیت ڈائریکٹر میں نے لیڈ کیا اور کر رہا ہوں، ایک بڑے ہاسپٹل کو لیڈ کر رہا ہوں بحیثیت اونر، ریسٹورنٹ انڈسٹری کو لیڈ کر رہا ہوں بحیثیت اونر، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرم کو لیڈ کر رہا ہوں بحیثیت اونر۔ ہر جگہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کتنا زیادہ اسلام کی ضرورت ہے۔ اس کو میں اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا، ایسے ڈاکٹرز جن میں ایتھکس ان کے لائف سے اس طرح غائب ہے کہ انسانیت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے وہ۔ آپ اس میں ریکارڈ میں رکھیں گے یا نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ جی نہیں ضرور۔ میں اس وقت میں بے انتہا چونک گیا جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ہاں، جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیشنٹ افورڈیبل نہیں ہے اور آخری اسٹیج ہے اور کہیں سے اس کا ریکور ہونے کا کوئی سین نہیں ہے، تو میں تو وہ دوا دے دیتا ہوں کہ مر جائے۔ میں بے انتہا چونکا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دس از ویری مچ مرڈر۔ لیکن اس سے زیادہ بھی تعجب، ابھی آپ کو بھی یہ سن کر تعجب ہوا بہت ہوگا، تعجب کی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب مجھے اس وقت ہوا کہ ان کے ساتھ میں 4 اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، ان چاروں نے میری طرح تعجب نہیں کیا، وہ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے باڈی لینگویج سے یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ تو ہے نا، یہ تو نارمل ہے، کامن بات ہے، مطلب کامن ہے، مطلب دس کین بی ڈن۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ابھی تو لوگ بس اتنا جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز غیر ضروری ٹیسٹ لکھوا دیتے ہیں، غیر ضروری طور پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں۔ کتنے زیادہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ وہیں ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جن کو میں نے جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ بلکہ میں نام لینا چاہوں گا، ایک اورنگ آباد کے ڈاکٹر عبد الماجد صاحب ہیں۔ جب ان کے پاس سڑک پر سے اٹھایا ہوا کوئی پیشنٹ لایا گیا کہ بھائی سڑک پہ پڑا ہوا تھا اور اس کے برین کا کچھ معاملہ تھا، اور اٹھا کر لایا گیا، اور لانے والے وہ بھی اجنبی تھے، بس دیکھا کہ پڑا ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ کا کیس ہے تو لے آئے۔ تو انہوں نے اس پیشنٹ کو کہا، ارے یہ تو میرا ریلیٹیو ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جبکہ سچائی یہ تھی کہ ان کا ریلیٹیو نہیں تھا، اور اس ریلیٹیو کی طرح انہوں نے ٹریٹ کر کے ہاسپٹل میں، اور الحمدللہ وہ پھر اچھا ہو گیا، بعد میں اس کے ریلیٹیوز آئے۔ تو ایسے اچھے ڈاکٹر بھی الحمدللہ آج کے دن میں موجود ہیں، اور ایسے ایک دو نہیں، ایسے بہت سارے اچھے ڈاکٹر بھی موجود ہیں۔ جی۔ لیکن وہ ڈاکٹر بھی ہیں جو میں نے پہلے تذکرہ کیا، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہاں پر پوری انسانیت کو ضرورت ہے کہ اسلام وہاں پر امپلیمنٹ ہو۔ ابھی دنیا کی جتنی بھی بڑی کمپنیز چلتی ہیں، آلموسٹ جتنی بڑی کمپنیز ہیں، سب کا شیئر اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ رہتا ہے۔
اب 26 سال کے تجربے کے بعد میں بتا رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے، جی جو سب سے ایتھیکل کمپنیز کہلاتی ہیں، ایتھکس کو جو سب سے زیادہ مینٹین کرتی ہیں، جی ویسی کمپنی کا بھی دیکھا کہ جو اکاؤنٹس میں گڑبڑی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شیئر مارکیٹ میں جن کے شیئرز ہیں، جن کے شیئر ہولڈر ہیں، وہ مالک ہیں، جی اور انہوں نے ذمہ داری دے رکھی ہے کمپنی کے ڈائریکٹرز کو کمپنی کو چلانے کے لیے، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ جو سچائی میں جو فائدہ ہو وہ فائدہ ڈکلیئر کریں، جو نقصان ہو وہ نقصان ڈکلیئر کریں، جو حقیقت ہو وہ ان کے سامنے میں رکھیں، جی اور اس کا چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو۔ لیکن آلموسٹ کوئی نہیں کرتے۔ میں اپنے یہاں میرے کلائنٹس جن کا آئی پی او آنا ہوتا ہے، جن کی کنسلٹنسی میں کرتا ہوں، میں شروع سے ان کی تبلیغ پہلے یہ کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، جو سچائی ہے وہ ڈکلیئر کر دینا، اس سے زیادہ کامیابی کسی حال میں نہیں ملے گی، اور جتنا تم سچ مچ میں جتنا پروفٹ ارن کرتے وہ اگر ڈکلیئر کرو گے تو دوسری کمپنیوں کے مقابلے تمہارا شیئر کہیں تیز بڑھے گا، اور اس کا فائدہ بھی تم کو ہوگا۔ پھر ایک بالکل لائیو واقعہ میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گا جی ضرور۔ کہ اب دیکھیے، اسلامی اصول ہے کہ بھائی سود حرام ہے۔ جی اب ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، کلائنٹس آتے ہیں کہ صاحب بینک سے لون لینا ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے حافظ صاحب میں بتاؤں کہ وہ آتے ہیں لون لینے کا مشورہ ہم سے مانگنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بولتے ہیں دعا کرو کام بن جائے۔ میں بولتا ہوں بھائی کیسے دعا کروں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ پیسہ آپ کے پاس وائٹ بلیک اس کا چکر ہے، اس وجہ سے آپ لون لینا چاہتے ہو، یا پھر پیسہ ہے ہی نہیں اس وجہ سے لون لے رہے ہو؟ کہیں کہیں ایسا کیس ملا۔ ایک کیس ایسا ہوا جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مجبوری میں لون لے رہے ہو یا وائٹ بلیک والا چکر ہے اس وجہ سے کرتے ہو؟ تو پھر وہ تو آئے تھے بس پیپر بنوانے کہ بھئی پیسے فیس دوں گا اور جو پیپر لگیں گے وہ پیپر ان سے لوں گا اور جا کر میں بینک سے لون لے لوں گا، وہ طے کر چکے تھے۔ لیکن یہاں تو کچھ نیا ہی سوال ان کے سامنے آیا تھا۔ اب وہ سوچنے لگے اور پھر بولے کہ ہاں کچھ محنت اگر کروں تو شاید ہو بھی جائے ارینج، لیکن ایسا ہے۔ تو ہم نے کہا اگر وہ ارینج کر سکتے ہو تو دیکھو اللہ پاک ناراض ہوں گے اگر آپ لون میں جاؤ گے جی تو آپ سوچو اس پہ۔ ماشاءاللہ ان میں دینداری کا جذبہ تو تھا، لیکن اس طرف اس نظریے سے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، اچھا تو پھر میں سوچتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ اگر معاملہ وائٹ بلیک کا ہے تو میں آپ کے سارے اکاؤنٹس کو چیک کروں گا، چیک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ٹیکس پلاننگ کیا کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 2-4 دن کے بعد آئے اور بولے کہ حافظ صاحب الحمدللہ انتظام ہوا اور ہم نے لون نہیں لیا اور کام بن گیا، ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ۔ تو اس طرح سے ہم بہت سارے کلائنٹس کو ترغیب بھی دیتے رہتے ہیں یہ بہت اچھی کہ بات بھائی آپ سود سے بچ جاؤ، اور باقی تمہارے جو مسائل ہیں ٹیکس پلاننگ کے وہ انشاءاللہ ہم کر دیں گے۔ تو ایسا پریکٹیکلی ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے، بلکہ کافی بڑے بڑے کبھی کبھی تو کلائنٹ آتے ہیں اور بہت پریشان ہو کے بولتے ہیں دیکھیں بینک والا بالکل تیار ہے، وہ مجھے 2 کروڑ دینے کو بولا ہے کہ میں دے دوں گا، سارے آپ کے پیپر فٹ ہیں، میں بالکل دے دوں گا۔ پھر آتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ، پھر میں سمجھاتا ہوں کہ اچھا دیکھو تھوڑی کوشش کرو، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں نا، اللہ پاک برکت دیں گے اگر تم اس سے بچ جاؤ گے، اور پھر ہمت کر کے پھر بعد میں آ کے بتاتے ہیں اچھا سر میں نے لے لیا پراپرٹی، لون نہیں لیا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال جو اپنا تھا یہ چیلنج نہیں ہے، یہ ہیلپ فل ہے۔ اسی طرح کوئی بھی لائن ہو، چاہے ریسٹورنٹ ہو چاہے کنسٹرکشن ہو، ہر جگہ پوری انسانیت اس چیز کی بہت بھوکی ہے کہ وہاں پر اسلام امپلیمنٹ کیا جائے۔ بتانے والوں کی ضرورت ہے، بتانے والوں کی، اس پہ عمل کروانے والوں کی، اگر کریں گے نا، پوری انسانیت بہت بھوکی ہے، چاہ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا پوری انسانیت ہمارے طرف آ جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ، اور کرنا چاہیے ہم لوگوں کو یہ کام، لوگوں کی رہبری، لوگوں کی رہنمائی، ہے نا؟ بالکل کریں۔ ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ جب بتاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی لون میں پھنس جائے تو اس کی پوری زندگی اس میں چلی جاتی ہے،
کروڑوں کا اگر کوئی لون لیتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے 1 کروڑ لیا تو 1.5 اس کو بھرنا ہی ہے. میرے ایسے کلائنٹس ہیں جو ہر دن 3.5 لاکھ روپیہ صرف انٹرسٹ دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہر دن میں انہیں سمجھاتا رہتا ہوں. وہ نیند کیسے آتی ہے وہ کہ ان لوگوں کو؟ میں بھی یہی کہتا ہوں اگر ایک دن وہ اطمینان سے سوچے کہ بھائی آج میں آرام کرتا ہوں, آج ٹینشن فری, میں فری رہنا چاہتا ہوں آج, وہ نہیں رہ سکتے. نہیں رہ سکتے وہ. اس لیے کہ وہ سو کے اٹھیں گے 3.5 لاکھ روپیہ ان کو دینا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج وہ ظاہر ہے اس سے زیادہ کماتے ہیں, کہیں زیادہ کماتے تو ان کے لیے شاید مشکل نہیں ہو, لیکن حالات کب کیا بدل جائیں اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. کب کیا قانون چینج ہو جائے, کب کیا حالات کا کسی کیا خبر ہے. تو سب سے بہتر ہے نا کہ جب ممکن ہو اس وقت وہ تیزی سے اس سے باہر نکل جائے. جی ضرور. لیکن ہم نے یہ بہت دیکھا ہے ابھی, بلکہ آپ سب کل ہی میرے اسسٹنٹ سے بات ہو رہی تھی ایک کلائنٹ کے بارے میں کہ جو لگ بھگ ڈوب گیا, بالکل ڈوب گیا. اس کے ابا اچھا خاصے بزنس مین تھے اور ابا کا تو انتقال ہو گیا, بیٹے کے ذمے میں آیا. بیٹا لون پہ لون لیتے لیتے اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ بالکل ختم ہو گیا. اب ختم ان دا سینس وہ خود بذات خود زندہ ہے, لیکن بزنس بالکل ختم ہو گیا. لون اتنا چڑھ گیا کہ بس اللہ ہی بہتر جانے کہ کیا ہوگا اس کا. مطلب ایسے ہی میں لوگ کوئی بھاگ جاتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. وہ لون لیتے لیتے اس کی یہ حالت ہو گئی. اور ایسے 1-2 نہیں, بہت ایگزامپلس ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. کیا کوئی ایسا موقع آیا جب دینی اصولوں نے آپ کو کسی بڑے فیصلہ سازی میں مدد دی ہو, ایون اگر وہ فیصلہ بظاہر مشکل ہی کیوں نہ معلوم ہو؟ بالکل ایسا آیا تھا وقت. 2008 کے آس پاس کا وقت تھا جب پراپرٹی کے ریٹس کافی بڑھ رہے تھے. اچھا. ہم لوگوں کے پاس گھر نہیں تھا, ہم بینک سے لون نہیں لیتے تھے. میرے کلائنٹس آ کے ٹیکس پلاننگ میں اپنے فیکٹس سامنے میں رکھتے تھے کہ صاحب ہم نے اتنا لون لے لیا اور وہاں فلیٹ بک کر لیا اور یہ اتنے انٹرسٹ دے دیا اور فلیٹ کا ویلیو تو اتنا زیادہ بڑھ گیا اور پھر میں نے یا تو بیچ دیا یا تو آج رکھا ہوا ہے, لون بہت ایزیلی میں نے لوٹا دیا. ہمیں بھی اس وقت فلیٹس کی ضرورت تھی اور جب ہم پیسہ اتنا جمع کرتے تھے اور جب بلڈرز کے پاس پہنچتے تھے, بلکہ کچھ تو اپنے کلائنٹ ہی تھے ان کے پاس بھی پہنچتے تھے اور کہتے تھے صاحب ہمارے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے, تو اتنے میں آپ دیں گے کیا, باقی میں انسٹالمنٹ میں دے دوں گا. تو پھر تیار نہیں ہوتے تھے. پھر ہم اور پیسہ جمع کرتے تھے, پھر جاتے تھے, تب تک پتہ چلتا تھا تو فلیٹ کا ریٹ اور بڑھ گیا. اس وقت پراپرٹی یعنی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کافی بوم تھا. تو اس وقت کچھ لوگ ہمیں جو گھر کے لوگ تھے, کچھ لوگ ضد بھی کرتے تھے کہ بھائی ایسے کیسے چلے گا, تو جب تک اتنا پیسہ جمع کرتے تب تک تو ریٹ ہی اتنا بڑھ جاتا ہے. تو ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ دیکھیے سچائی تو ہے بالکل, اور جو آپ کیلکولیشن بتا رہے ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ یہ ہے اور پراپرٹی کا جو ریٹ بڑھ رہا ہے وہ کہیں تیز ہے, تو یہ سچائی بالکل ہے, اس میں کہیں پر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو بات ہے وہ اس سے کہیں بھاری ہے نا کہ اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو فیکٹس کی بنیاد پہ ایمان نہیں لایا ہے, ہم نے تو بس اس پہ ایمان لایا ہے آمنا صدقنا, اللہ پاک کی جو مرضی ویسی میں کامیابی ہے, چاہے ظاہری طور پہ ہمیں کامیابی دکھے یا نہ دکھے. تو ہم نے نہیں لیا. بعد میں پھر اللہ پاک نے توفیق دیا, ایک گھر لیا. یقیناً ہم نے اپنے جو بلڈر تھے, الحمدللہ سی اے ہونے کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ لگ بھگ ہر چیز, ہر بزنس کے کوئی نہ کوئی کلائنٹ رہتے ہیں آپ کے. تو اپنے کلائنٹ تھے وہ تیار ہوئے اور ان سے ہم نے اس طرح ہی بات کی کہ بھئی ہم تو آپ کو ابھی اتنی ہی رقم دے سکتے ہیں, باقی رقم ہم آپ کو انسٹالمنٹ میں ہی دے پائیں گے. تو انہوں نے دیا فلیٹ, اور الحمدللہ ویسا فلیٹ دیا جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. اتنا اچھا فلیٹ دیا انہوں نے جو آج بھی, جو ادروائز ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم وہ خرید پائیں گے. اللہ پاک نے دیا, وداؤٹ انٹرسٹ دیا. ٹھیک اسی طرح جب میں نے آفس لیا تو اس وقت ہم نے جو بلڈر تھے ان سے میں نے بات کی کہ صاحب ہمیں وہ لینا ہے اور ہمارے پاس رقم تو فی الحال اتنی ہی ہے, ہم وہ اتنی رقم نہیں جمع کر سکتے اور نہ ہم بینک سے لون لیں گے. تو اگر آپ کو ریٹ بڑھانا ہے تو بڑھا دیجئے, لیکن ہمیں
انسٹالمنٹ میں باقی دیجیے. جی تو انہوں نے ریٹ تھوڑا بڑھایا اور باقی انسٹالمنٹ بنا کے انہوں نے ہمیں دے دیا. تو اللہ کے فضل سے وداؤٹ لون وداؤٹ انٹرسٹ تو ہماری پراپرٹیز سے سب ہو گئیں. جی اس کا خاص احساس ہمیں اس وقت ہوا جب لاک ڈاؤن ہوا تھا, جب میں نے دیکھا کہ جو لوگ جن لوگوں کا انسٹالمنٹ کا معاملہ تھا یا جن کا رینٹ کا معاملہ تھا وہ بہت پریشان تھے. ایسے وقت میں ایک اطمینان کی لہر اپنے دل میں دوڑی جب مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی انسٹالمنٹ کسی کو دینا ہے نہ کوئی رینٹ دینا ہے. تو مجھے بہت احساس ہوا کہ یہ محض اور محض اللہ پاک کے اس اصول کی وجہ سے, اسلام کے اس اصول کی وجہ سے الحمدللہ مدد ملی. تو یہ تو محض ایک ایگزامپل ہے. سچائی تو یہ ہے کہ اسلام کے ہر اصول میں یہی چھپا ہوا ہے. اب ہے کہ کون کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس کے اوپر ہے. سمجھ کی پھیری ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی اصول میں کتنی گہرائی میں اس میں جائیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا, تو اس پر عمل کرتے ہیں. جو لوگ گہرائی کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ نہیں عمل کرتے ہیں, بہک جاتے ہیں پھر ادھر ادھر. اگلا سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سی شخصیات یا رول ماڈلز رہے جنہوں نے آپ کے کریئر, سوچ اور دینی مزاج پر سب سے زیادہ اثر چھوڑا ہے؟ ویسے تو جہاں تک رول ماڈل کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہیں ہی. لیکن دور حاضر میں جو میری زندگی میں براہ راست آئے جنہوں نے تربیت کی, تو اس میں جنہوں نے میرے سوچ کو مولڈ کیا, پیوریفائی کیا, امپروو کیا, اس میں 3-4 لوگ رہے جنہوں نے بہت دل سے میری بڑی تربیت کی ہے. ماشاءاللہ. اب ظاہر ہے سب سے پہلے تو ماں باپ کا آتا ہے معاملہ. انہوں نے ظاہر ساری تربیت کی. جی ماں باپ کے بعد اس میں بھی خاص میرے ابا کا جو مزاج تھا ان میں 2-3 چیزیں مجھے بہت زیادہ دل کو لگیں. ابا بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, مطلب تکبر کے تا کا نقطہ بھی ان کی زندگی میں نہیں تھا. ماشاءاللہ. بہت سنجیدہ, نمبر 1, اور بڑے معاملات کے صاف ستھرے. کسی کا معاملہ رہا تو پورا کر کے چھوڑتے تھے. اور یہ دیکھا, اور میری امی کا معاملہ, غریبوں کا خیال رکھنا. جی بلکہ 2 بچیوں کا انہوں نے ان دونوں کی پرورش کی, یہاں تک کہ ان کی شادی ہوئی ہمارے یہاں سے. تو ماں باپ تو بہرحال ہیں ہی. جی ماں باپ کے بعد میرے منجلے ابا, منجلے چچا جو ہے, جی ان سے میں کتابت سیکھتا تھا. اچھا. خطاطی جی اس کا شوق تھا جب میں گیا میں حفظ کے دوران. تو میں ان کا بھتیجا تھا اور صحیح معنوں میں بڑا چہیتا شاگرد تھا, اور ان کے قریب میں بیٹھ کر میں لکھتا رہتا تھا. اور وہ کافی لرنڈ پرسن تھے. لرنڈ مطلب وہ کتابت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ کتابیں پڑھتے بہت تھے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو بہت علم سے نوازا تھا ماشاءاللہ. اور بہت تجربے سے بھی نوازا تھا. بہت فہیم آدمی تھے وہ, اور وہ مجھے بہت تربیت کرتے تھے, بیٹا ایسے, بیٹا ایسے, بیٹا ایسے. تو اس نے میرے سوچ پہ بہت اثر ڈالا. اور بلکہ میں نے وہ گیا ہی میں رہتے تھے ان دنوں. گیا میں نے جب ایک اسٹڈی سینٹر قائم کیا, اس کا نام اپنے چچا کے نام سے ہی رکھا, قمر نظامی لائبریری. کیا نام رکھا آپ نے؟ قمر نظامی لائبریری. جی, ماشاءاللہ. ان کا نام قمر نظامی تھا. ان کے بعد میرے حفظ کے جو استاذ قاری غضنفر علی قاسمی, جی انہوں نے مجھے بہت تربیت کیا, بہت ہی زیادہ. مطلب مجھے لنگی باندھنے سے لے کر کے کیسے کھاتے ہیں اور اللہ پاک سے مانگتے کیسے ہیں, ماشاءاللہ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. وہ بھی بڑے صاف ستھرے معاملات کے, اور اللہ پاک سے بہت قریب ہیں وہ. تو انہوں نے بڑی تربیت کی, اور ظاہر ہے حفظ کرنے وہ لے گئے, اور پوری نگرانی, یعنی اعظم گڑھ سے لے کے دیوبند تک ان کی نگرانی.
اور سچائی یہ ہے کہ آج بھی ان کی نگرانی ہے. اچھا ماشاء اللہ. آج بھی وہ، بلکہ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے جتنے دعائیں کیا ہے اتنے اپنے اولاد کے لیے بھی نہیں کیا ہے. وہ آج بھی، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ آج جب کہ مجھے حفظ کیے ہوئے 37 سال ہو گئے، ماشاء اللہ. تو آج بھی وہ کہتے ہیں کہ دعا میں تمہارا نام آتا ہی آتا ہے. تو انہوں نے تربیت بھی کی ویسی اور محبت بھی کی ویسی. پھر جہاں تک سوچ کا معاملہ ہے، میں تذکرہ کیا تھا دلی میں میرے بھائی جان ڈاکٹر ظفر الدین انتقال فرما گیا، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. آمین. کم عمر میں وہ بھی بڑے صاف ستھرے معاملات کے شخص تھے، بہت صاف ستھرے اور بہت خوددار. انہوں نے بڑی تربیت کی تھی. دہلی میں وہ ہم دونوں ساتھ رہتے تھے. ماشاءاللہ وہ بڑے قابل آدمی تھے، اور ان کی عزت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، وہ مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد میں جو ہے اس کے وہ پروفیسر تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ہندوستان کی 7 یونیورسٹیوں میں ان کا تعزیتی پروگرام رکھا گیا تھا. ان کی مقبولیت ایسی تھی. انہوں نے کافی میرے سوچ کو موڈیفائی کیا، اور دہلی میں جب میں تھا تو کافی انہوں نے تربیت کی تھی. تو الحمدللہ یہ کچھ ویسے لوگ ہیں جو میری زندگی سے جڑے تھے اور جنہوں نے میرے سوچ کو کافی چینج کیا الحمدللہ.